بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کیوں نازل فرمائی؟ سورۃ اخلاص اس وقت مکہ میں نازل ہوئی جب لوگ ہر طرف بت کی پوجا کر رہے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں ایک ایک گھر میں کئی کئی بت تھے اور بت بنانا، بیچنا اور ان کی عبادت کروانا ایک بڑا کاروبار بن چکا تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لکڑی اور پتھر کے بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ اس دور کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تم جس خدا کی بات کر رہے ہو وہ کیسا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، جس میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا نہ کبھی ہوگا، وہ صرف واحد ہے، واحد لا شریک۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز کا سہارا، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ اس سورت کا سبق یہ ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اور دنیا کی ہر جھوٹی امید، ہر ڈر، ہر وسوسہ صرف اسی کی توحید سے ختم ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بت، ہر وہ قبر، ہر وہ دربار، ہر وہ پیر جنہیں ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن سے امیدیں لگاتے ہیں، وہ شرک ہے۔ کل ہم کسی اور صورت کو ڈسکس کریں گے۔ فالو فار مور۔